This program is brought to you by Lucky Cement. تعمیر سے تعبیر تک. This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. آج ہم بات کریں گے NRO ورڈکٹ پہ اور اس کا امپیکٹ جو بجٹ پہ آنے والا ہے. ناظرین, کچھ لمحے پہلے آپ نے یہ ڈیسیشن سنا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو کنوکٹ کر دیا گیا, اس کو نااہل قرار دے دیا گیا, اس کو سزا دی گئی اور ساتھ ساتھ وہ کورٹ ختم ہوتے ہی وہ سزا ختم ہو گئی. He was not physically imprisoned but he is convicted. اس کے بعد وہ پرائم منسٹر نہیں رہ سکتے انلیس کہ ان کے اپیل کو سنا جائے. یہ اس کا امپیکٹ کیا ہونے والا ہے اکانومی پہ, اس پہ ہم بات کریں گے. اس سلسلے میں ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر مہر ایوب صاحب کو, اے لیڈنگ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ. اس کو ہم لنک کرتے ہیں بجٹ سے. بجٹ بہت جلد آنے والا ہے. اس ڈسرپشن سے کیا امپیکٹ آنے والا ہے پورے اکانومی پہ. جیسا کہ ہم نے اب تک دیکھا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ پہ تو اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں آیا. مارکیٹ نے شاید اس کو آلریڈی ڈسکاؤنٹ کر دیا تھا. ایک جنرل ویو یہ ہے کہ کیونکہ یہ چیز کو ایک طرح سے ریٹیفائی کر دیا پارلیمنٹ نے جب اسفندریار ولی خان صاحب نے ایک ریزولوشن کچھ مہینے پہلے, اس وقت جب گورنمنٹ کو کافی پریشانی تھی NRO کی ایشو کی وجہ سے اور ساتھ ساتھ میمو گیٹ کی وجہ سے, ایک بڑی پارلیمنٹ نے ایک زبردست ریزولوشن پاس کیا ان فیور آف ڈیموکریسی. اور اس سے ایک سوچ یہ ہے among the common people کہ this NRO issue was sort of ratified by the people of Pakistan. اب اس کے باوجود کورٹ نے یہ کنوکشن دی. اس سے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس پہ ہم بات کرتے ہیں. بجٹ کا سیزن ہے, آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی معیشت بہت تکلیف میں ہے. اس سے کیا ایڈیشنل پرابلمس آ سکتی ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہاؤ یو سی دس ورڈکٹ فرسٹ آف آل؟ دیکھیں, ورڈکٹ کا جہاں تک تعلق ہے ایک علامتی میں سمجھوں گا یہ سزا اس کو کہا جا سکتا ہے. آپ نے کہا کہ فزیکل نہیں ہے, وہ اس کی میرے خیال میں ضرورت بھی نہیں تھی, اہمیت بھی نہیں. اور انہوں نے ایک وہ علامتی طور پہ ان کو کہا کہ سزا ہو چکی ہے, کیونکہ سزا ہو جانے کے بعد اب یہ ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے جو کہ اسپیکر کے پاس جائے گا اگر اپیل نہ کی گئی. وہ ایک نااہلیت کا کیس ہے, اس کے بعد پرائم منسٹر ہیں یا نہیں ہے وہ اس کے بعد کی بات ہوتی ہے. پرائم منسٹر نہ رہنے کا تعلق اس سے ہے کہ وہ اسمبلی کے اگر ممبر نہ رہیں, ان کی ممبرشپ پہ پہلے کوسچن آئے گا, اس کا ڈیسیژن ہوگا. کوالیفیکیشن پہ رکاوٹ آ گئی نا, کوالیفیکیشن میں رکاوٹ آ گئی, ناٹ کوالیفائڈ ٹو ریمین ایم این اے. جی بیسیکلی وہ ہے, لیکن وہ نوٹیفیکیشن تو اسپیکر سے ایشو ہوگا. اسپیکر سے ایشو ہوگا. وہ جو نیشنل اسمبلی کی سیکریٹریٹ ہے اس کو ایشو کرے گی بعد میں اس ڈسکشن کے بعد. تو وہ ڈیسیژنز جو ہے وہ ایک دیٹ از ڈفرینٹ تھنگ. جہاں تک تعلق ہے اس کا, پھر آپ کا جو ریلیٹ اس کو کرنا ہے بجٹ سے, جو ابھی آپ نے ڈسکس بھی کیا, اپنے ناظرین کو بتایا بھی, اس میں دیکھیں جہاں تک مارکیٹ کا تعلق ہے نا, مارکیٹ پہ امپیکٹ نہ ہونے کا. مارکیٹ میں میں سمجھتا ہوں امپیکٹ دس از ٹو ارلی کہ ہم اگر کہیں کہ مارکیٹ پہ امپیکٹ نہیں آیا یا مارکیٹ تو کوئی نیگیٹو سائن شو نہیں کر رہی. نیگیٹو سائن شو نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ مارکیٹ جو ہے وہ فیصلے کو اپریسیٹ کر رہی ہے. اپریسیٹ تو نہیں کری, لیکن ڈسکاؤنٹ کر چکی ہوتی ہے بعض چیزیں نا. نہیں جی, ڈسکاؤنٹ مائنڈ میں کر لیا کہ ٹھیک ہے جی یہ ہونے والا ہے, ٹھیک ہے پرائم منسٹر ول گو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ کی ہسٹری میں ایسا بہت کم ہوا ہوگا کہ مسلم لیگ قاف, ANP, MQM, they were all standing with their prime minister. جب وہ واک کر رہے تھے تو they were walking with them. تو آپ کی میجورٹی آف پارلیمنٹ is with the gentleman who is going to be convicted. جی جی, اور یہ ڈیموکریسی ہے, یہاں پہ نمبرز کاؤنٹ. اور اس سے پہلے ایک ریزولوشن آ چکا which was meant to give support to the present government. میمو گیٹ تو تھوڑا اب سائڈ میں ہو گیا, یہ ایشو بھی اب سائڈ میں ہو گیا. بالکل ٹھیک, بالکل. اچھا, ایک جنرل فیلنگ, ایک کامن سینس, اتنی آرگومنٹ دن رات ہوتی رہی, کچھ چینلز نے بہت زیادہ اس کو نیگیٹیولی لیا, لیکن ایک عام آدمی کو بھی جو میں نے بات کی ہے جس سے بھی, وہ کہتا ہے کہ اگر واقع اگر ہر پریزیڈنٹ کو ہر آدمی کورٹ میں کھینچنا شروع کر دے تب تو پریزیڈنٹ تو رہ نہیں سکتا. ایک چھوٹے سے ڈسٹرکٹ سول مطلب ایک ڈپٹی کمشنر کو بھی اگر آپ کھینچنا شروع کر دیں ہر بات پہ, کہ دن بھر وہ 50 ڈیسیشن لیتا ہے, اس پہ ہر آدمی کوئی نہیں. میں جس کانٹیکسٹ میں آپ سے کہنا, دیکھیں وہ صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اگر مارکیٹ کی یہ فیلنگز ہوں
کہ دس از اے رفٹ اور اسٹارٹ آف اے رفٹ بٹوین دی جوڈیشری اینڈ پارلیمنٹ. تو نیگیٹو امپیکٹ آتے ہیں, بالکل آتے ہیں, لیکن اس کا نیگیٹو امپیکٹ نہیں آیا اس لیے کہ ڈسکاؤنٹ کرنا اپنی جگہ ہے. اس کو مطلب ہے مارکیٹ نے دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا مارکیٹ نے امپورٹنس نہیں دی یا مارکیٹ کے خیال میں رفٹ والی کوئی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں نا, اس سے پہلے کسی جوڈیشری کے کچھ ڈیسیژنز ایسے تھے جو آئے تھے. میں ظاہر ہے میں اس پوزیشن میں نہیں کہ ان کی میرٹ پہ بات کروں کہ وہ ڈیسیژن صحیح تھے غلط تھے, میں اس پوزیشن میں نہیں کہ ان پہ کمنٹس کروں, لیکن ان کے بعد مارکیٹ پہ نیگیٹو امپیکٹ ضرور آیا تھا. پاکستان اسٹیل مل کا کیس تھا, آئی پی پیز کا کیس تھا, پورا مطلب ہے آپ کا جو سیکٹر ہے اس میں ڈکلائن آیا تھا, آپ کا انڈیکس گر گیا تھا. صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی وہ انڈیکس گرنے والی چیز نظر نہیں آئی. اس کی ایک وجہ یہ کہ کیونکہ یہ ابھی جو ڈیسیژنز ہے یہ ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ اکانومی کو افیکٹ کرے گا یا کنٹینیوٹی آف پالیسی پہ کوئی اثر آئے گا. بالکل نہیں. تو اس وجہ سے مارکیٹ میں اس کا امیڈیٹ ریئیکشن نہیں آیا. ویسے میرا ایک ایکسپیرینس ہے کہ مارکیٹ میں ریئیکشن آتا ہے. اس مارکیٹ میں جو میں نے اسٹڈی کیا ہے وہ 48 آورس کے بعد مارکیٹ جو ہے بہت بڑے بڑے میجر پولیٹیکل ڈیسیژنز کا جو امپیکٹ آیا ہے وہ 48 آورس کا مارکیٹ ٹائم لیتی ہے اس کو. اور دوسرا یہ کہ اس کو فیصلہ ابھی تو کورٹ نے فیصلہ دیا ہے, آج پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہے, اور اس کے بعد کیا چینج آتی ہے. چینج سے مراد گورننس کی چینج ہو سکتی ہے, پالیسی چینج نہیں. پالیسی چینج نہیں. تو اس گورننس کی جو چینج آئے گی وہ کیا آئے گی وہ ابھی اٹ ول ٹیک ٹائم. اس کو ہم نہیں امیڈیٹلی تو مارکیٹ پہ ریئیکشن آنا بھی نہیں چاہیے تھا. تو اس لیے مارکیٹ کے حساب سے تو میں نہیں سمجھ رہا کہ اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی بجٹ پروسیس چل رہا ہے آلریڈی کچھ فیگرز آنا شروع ہو گئے ہیں. حفیظ سیخ صاحب ابھی امریکہ سے واپس آئے, لیکن آج کی جو ڈیٹیل آئی ہے, پہلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ معاملات بڑے اچھے ہو گئے, لیکن اب جو ڈیٹیل آئی ہے کہ نہ کیری لوگر بل کا پیسہ آ رہا ہے, نہ کولیشن سپورٹ کا پیسہ آ رہا ہے. ہم 3.4 بلین مانگ رہے ہیں, انہوں نے ریکنسائل کر کے 2.5 کو مانا تو ہے. یہ وہ پیسہ جو ہم آلریڈی خرچ کر چکے ہیں ان کے ایفرٹ میں, سو کال وار اور ٹیرر کے جو ایفرٹ ہے فاٹا وغیرہ میں, مگر اس کے بھی ریلیز کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا ہے. آخری پیسہ جو 600 کچھ ملین ڈالرز ریلیز ہوئے تھے وہ ہوئے تھے دسمبر 2010 میں. پورا 11 گزر گیا, 12 کا چوتھا مہینہ آ گیا ہے, کوئی پیسہ امریکہ سے نہیں آ رہا ہے. اور بجٹ میں ہم لوگ ہمیشہ سے, اگر آپ جب سے یہ وار اینڈ ٹیرر خاص ہوا, 500-600 بلین روپیز کا امریکن سائڈ سے سپورٹ رکھتے تھے بجٹ میں. اب کیسے ہم بجٹ بنائیں گے؟ کوئی امید ہی نظر نہیں آ رہی ہے. 500-600 ڈالر کا امریکن سائڈ سے نہیں رکھتے تھے, نہیں ٹوٹل ایکسٹرنل ہم فائنانسنگ رکھتے تھے. اس میں امریکن بھی انکلوڈ ہوتا تھا اور دوسرے بھی بہت سارے دوسرے بھی اس کی کنسورشیم پورا. اس میں یو این سے بھی پیسے آتے تھے جو ہمارے فورسز وہاں کام کرتے ہیں. ورلڈ بینک بھی ہوتا تھا, ورلڈ بینک سے بھی سب اس میں ہوتے تھے. ورلڈ بینک نے اچھی بات کی کہ بھاشا ڈیم کو کنٹینیو کرے گا. وہ تو خیر لانگ ٹرم چیزیں ہیں, اس پہ تو ان چیزوں کا اس پہ امپیکٹ آ بھی نہیں سکتا. بہت سارے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں پروجیکٹس کو تو درمیان میں نہیں چھوڑا جاتا, وہ کمٹمنٹ ہے آلریڈی. دوسرا یہ کہ اس میں دیکھیں بجٹ کا جہاں تک تعلق ہے, اگر اس ڈیسیژن سے آپ اس کو دیکھیں تو بجٹ کی جو ٹیم ہے, جو فسکل پالیسی کی جو ٹیم ہے گورنمنٹ کی, اس پہ تو کوئی امپیکٹ نظر ہی نہیں آئے گا نا. وہ ٹیم تو وہی ہے, پوری ٹیم وہ ہے. اس پہ میں سمجھ یہ رہا ہوں کہ جو کافی عرصے سے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ہماری چاہے ڈیفنس اسٹریٹجی ہو چاہے اکنامک اسٹریٹجی ہو, ان کو جو زد پہنچتی ہے, ان کو جو پرابلمز ہوتی ہیں, اس میں وہ ان کی اپنی پالیسیز سے کم ہوتی ہوں گی, لیکن ان کو فورن افیئرس کی جو ہماری پالیسی ہے وہ ہمارا ویک پوائنٹ رہا ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, وہ بڑا امپیکٹ کرتا وہ ہے. اور پوری دنیا میں پاکستان کا امیج وہ بہت مطلب نیگیٹو جو ہے وہ نیگیٹو کم نہیں ہونے میں آ رہا. دیکھیں نا, ہم مطلب ہے اگر کوئی بھی اسٹیپ لیتے ہیں اپنے ڈیفنس کے لیے, کوئی ویپنز بناتے ہیں, تو ہمارے خلاف تو پوری دنیا اٹھ جائے گی, نیگیٹو ہوگا. جیسے ہم نے بلاسٹ کیا تو کہنے لگے یہ نیوکلیر کیپیبل بلاسٹ. لیکن اگر اس سے بڑا اگر کوئی اسٹیپ انڈیا لے گا تو وہ کوئی پرابلم پہلے اس نے کیا تو اس کو کسی نے تو بیسیکلی فیلور جو ہے وہ فورن پالیسی سیٹ کا ہے, جس کے امپیکٹ جو ہے پھر اکنامک پالیسی. سب یہاں پہ ایک بریک لینا پڑے گا. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, بریک کے بعد پھر حاصل ہوتے ہیں. Program is brought to you by Lucky Cement. تعمیر سے تعبیر تک. This program is brought to you by Lucky Cement. تعمیر سے تعبیر تک.
नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात करें एनआरओ वर्डिक्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बजट। डॉक्टर मेहर साहब मौजूद हमारे साथ। हमने आज सुबह से हम ये वॉच कर रहे थे कि स्टॉक मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो हमने देखा कि शुक्र है कि इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट अब तक स्टॉक मार्केट पे तो नज़र नहीं आया है। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि बजट पे भी इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि जो टीम है वो अपनी जगह इंटैक्ट है, जो फाइनेंशियल प्रोग्राम बना रही है। साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि पीपल्स पार्टी स्टैंड्स एज इट इज़, उसके पास कैडर की कोई कमी नहीं, जो जितने चाहे प्राइम मिनिस्टर आप लगवा लें। साथ साथ MQM ANP काफ लीग इज स्टैंडिंग विद देम, बड़ी कंफर्टेबल, बहुत ही डोमिनेंट मेजॉरिटी इनके साथ है। असफंदयार वली खान एक स्टेट्समैन माने जाते हैं इस मुल्क में। उन्होंने इस खतरे को देखते हुए पार्लियामेंट से एक ज़बरदस्त रेजोल्यूशन प्रो डेमोक्रेसी पास कराया, जिसको बहुत सारे लोग समझते हैं कि एक तरह की ऑलरेडी रेटिफिकेशन थी इस इशू की, NRO की इशू की। तो ये अब आगे क्या होता है, कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है, इसका क्या इम्पैक्ट आता है। हमारे साथ मौजूद है इख्तियार बेग साहब, जो कि एडवाइज़र है फॉर टेक्सटाइल टू द प्राइम मिनिस्टर। इख्तियार बेग साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच जावेद साहब। इख्तियार साहब, आपके बहुत चले के साथ ये हो गया, आप बताइए हाउ इज इट इम्पैक्टिंग योर लाइफ? रिपीट करें, आवाज मैं नहीं कह आ रहा हूँ रही कि आपकी। आपके बॉस प्राइम मिनिस्टर साहब को कन्विक्ट कर दिया गया। हाउ डू यू सी दिस, हाउ विल इट अफेक्ट योर जॉब? हाँ, देखिए पहली चीज तो ये है कि इसमें एक मैसेज दिया कौम। डॉक्टर साहब लाइन ड्रॉप हो गई है। इख्तियार बेग साहब एक लीडिंग स्पोक्समैन रहे हैं पाकिस्तान इंडिया रिलेशन के सिलसिले में, और उनका बड़ा कलीदी रोल रहा है। अभी वो इंडिया कई दफ़ा गए और उन्होंने काफ़ी दिनों से वो पुश कर रहे थे कि इंडिया से जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव हो, और उसके अब फ्रूट्स आना शुरू हो गए हैं। रज़ा गिलानी साहब के बारे में इत्तफाकन एक बात ये है बड़ी इंटरेस्टिंग, वो ये है कि क्योंकि वो इतने बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके फॉलोअर्स ना सिर्फ यहाँ हैं बल्कि पूरी दुनिया में हैं, और लोग बड़े मजाकिया अंदाज में एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि जी ये मेरे भी पीर हैं। अब उनका जाना इस चीन से अमन की आशा पे क्या असर पड़ेगा? इख्तियार बेग साहब से इस पे मजीद पूछते हैं। इख्तियार बेग साहब। जी हाँ, पहली चीज तो ये है कि आज की जो जजमेंट हुई है उससे एक बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है कि मौजूदा हुकूमत जुडिशरी की नहायत एहतराम और इज्जत करती है, और यही वजह है कि 3 बार वजीर आजम खुद जो है वो चल के कोर्ट के बुलाने पे वहाँ हाजिर हुए नहायत इज्जत और एहतराम के साथ। अब जो जजमेंट आया, वजीर आजम साहब ने वहाँ कहा कि मैं जहन बनाकर आया था, मुझे उम्मीद थी, और अब ये पार्लियामेंट पे ये जाएगा। लेकिन एक चीज कम से कम यह है कि अनसर्टेनिटी जो है वो दूर हो गई है, क्योंकि बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो बहुत नुकसानदेह होती है, और आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गया है। अब पीपल्स पार्टी में जिससे मेरा ताल्लुक है, हमें 2 तरह के लोग नजर आते हैं। एक लगारी साहब जैसे लोग भी हैं, और एक गिलानी साहब जैसे भी लोग हैं कि जिन्होंने आइन और कानून की पासदारी के लिए एक स्टैंड पे मौक़िफ़ पे कायम रहे, और यहाँ तक कि उन्होंने हर तरह की एक्सट्रीम सिचुएशन जो है सुप्रीम कोर्ट में फेस की। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तारीखी दिन था पीपल्स पार्टी के लिए भी, हुकूमत के लिए भी, और अदलिया के लिए भी, और इसमें पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म ने निहायत ही मैच्योर तरीके से ग्रेसफुली अपना किरदार अदा करा है। इख्तियार साहब, आपके ये गिलानी साहब के क्योंकि पर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से, और आप काफ़ी कलीदी रोल प्ले करते रहे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में। आप क्या समझते हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट आ सकता है हमारे इस प्रोसेस के अंदर? देखिए, ये इंडिया पाकिस्तान की जो रिलेशन है ये मौजूदा हुकूमत का बहुत पहले से, जब गिलानी साहब हाली क्रिकेट टेस्ट में गए थे तो वहां पे उन्होंने मनमोहन सिंह से बातचीत की थी, बल्कि मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि हमें 8% जीडीपी ग्रोथ रखने के लिए जो ग्लोबल मेल्टडाउन है, जो यूरोप और अमेरिका में मंदी है, पाकिस्तान के साथ अपनी ट्रेड को फरोग देना होगा। लेट्स डू तजारत करें, और उस पर वजीर आजम साहब ने उनसे वादा किया,
और उसके बाद चीफ सेक्रेटरीज कॉमर्स की मीटिंगें हुई हैं, और फिर मैं 2 विजिट्स में मखदूम अमीन फहीम साहब के साथ वहां गया, आनंद शर्मा साहब यहाँ आए, और इंशाल्लाह 1 महीने में आजादाना वीजे का भी जो मुफाहमत है वो साइन हो रही है। 1 साल का मल्टीपल वीजा नॉन रिपोर्टिंग 10 सिटीज का दे रहे हैं दोनों ममालिक की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि ये तो हुकूमत की हमारा रीजनल ट्रेड बढ़ाना जो था एक प्रायोरिटी एजेंडा था, हमारी तरजीहात में था, और उसमें न सिर्फ इंडिया के साथ बल्कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ भी हम तिजारत बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे कर रहे हैं। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, तापी का मंसूबा है, चाइना के साथ हमने FTA साइन करा और 2nd फेज ऑफ FTA में हम दाखिल हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो हमारी पॉलिसी है पीपल्स पार्टी की, इस हुकूमत की, कि इलाकाई तिजारत को फरोग दिया जाए। और उस सिलसिले में आपने देखा कि पिछले अप्रैल 2011 से अप्रैल 2012 तक जो इंडिया पाकिस्तान में पेशरफ्त हुई है वो अनप्रेसिडेंटेड है, वो तारीखी है, वो कभी बहुत खुश आई है, हम सब लोग बहुत नहीं। खुश हैं इससे, आपके एफर्ट से, आपके गवर्नमेंट के एफर्ट से। दोनों मुल्कों में गुर्बत ख़त्म करने के लिए इससे ज़्यादा और कोई बेहतर काम हो नहीं सकता। 1 साल के मल्टीपल वीज़ा की खबर जो आपने सुनाई है उससे मैं ज़ाती तौर पर बहुत खुश हुआ, तमाम लोग सुनने वाले बहुत खुश हुए होंगे। एक नई फ़ज़ा पैदा हो जाएगी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। आप क्या समझते हैं कि इस इशू की वजह से जो आपकी जो बजट प्रिपरेशन चल रही है इस वक्त, एक टीम काम कर रही है, उस पर कोई इम्पैक्ट आएगा? नहीं, देखिए ये तो बात अपनी जगह सही है और आप भी एग्री करेंगे कि अनसर्टेनिटी जो होती है वो हुकूमत की कारकर्दगी को और परफॉर्मेंस को बुरी तरह असर करती है, और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए स्टेबिलिटी का होना बड़ा जरूरी है। तो ये हमारी बदनसीबी है कौम की भी, हमारी हुकूमत की भी, कि जब से पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई है हमें गैर तरजीही कामों में इन्वॉल्व रखा, उसमें उलझा के रखा, और प्रोडक्टिव कामों में टाइम हमें कम से कम देना के लिए इक़दाम किए गए। लेकिन बजट जो है वो ये इलेक्शन ईयर है, ये एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होगा फाइनेंस बिल इस साल का। उसमें प्लान जो है वो यही है कि एक आम आदमी को मराद दी जाए, महंगाई का मुकाबला करने के लिए नई जॉब्स की क्रिएशन की जाए, ताकि अवाम से जो वादे किए गए हैं वो किसी हद तक पूरे हों। तो बजट में मैं समझता हूँ पॉलिसी हमारी हुकूमत की जो है वो एक आम आदमी के रिलीफ और 9 न्यू टैक्सेस हैं वो अपनी जगह कायम रहेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं जरूर एग्री करूंगा आपसे कि इस तरह की अनसर्टेन सिचुएशन से न सिर्फ सरमायाकार का एतमाद शेकी हो जाता है, वो वेट एंड सी सिचुएशन में चले जाता है, बल्कि हुकूमत की मशीनरी जो होती है उसकी भी कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर होती है। और वो हुकूमतें जहाँ पे स्टेबिलिटी होती है वहाँ माशी तरक्की तेजी से होती है। इख्तियार साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये थे इख्तियार बेग साहब, बड़ी तफसील से बता रहे थे कि ज़रूर थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट आता है ये सब इन चीज़ों की वजह से, लेकिन बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं आएगा। इसके साथ मैं लेता हूँ छोटा सा ब्रेक के बाद फिर आते हैं। This program is brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक। This program is brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं NRO वर्डिक्ट पे और साथ साथ उसका इम्पैक्ट क्या है इकॉनमी पे जनरली और बजट पे ख़ास तौर से। अभी इख्तियार बेग साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इसका कोई इतना नेगेटिव इम्पैक्ट ना मार्केट पे आया ना इकॉनमी पे ख़ास आएगा, लेकिन एक पॉइंट उन्होंने ज़रूर बताया कि ये जो इंडिया से रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रही है शायद उस पर थोड़ा इम्पैक्ट आए, क्योंकि बहुत ही गहरे ताल्लुकात हमारे प्राइम मिनिस्टर के इंडियन प्राइम मिनिस्टर से हैं, वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, तो उस पर हो सकता है कि थोड़ी स्लो डाउन आ जाए। आई होप कि ऐसा नहीं होता। डॉक्टर साहब, आपके तरफ वापस आता हूँ। ये जो अगर एक नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कल ये अपॉइंट कर देते या आज ही कर देते, वो भी आके खत लिखने से इनकार कर दे तो क्या होगा? नहीं, उसके साथ भी यही होगा जाहिर है। अगर वो इनकार करेगा तो फिर प्रोसेस कितने दिन का होगा? वो प्रोसेस तो ये है ना कि अब देखना ये है, वो उनको फिर कहेंगे कि लिखो, जाहिर है नहीं लिखते। नहीं, उसमें मसला ये है कि प्रोसेस को चाहे कितना शॉर्ट किया जा सकता है। एक तो नेचुरल टाइम तो उसके लिए चाहिए,
لیکن دوسرا یہ کہ اب الیکشن کا ایئر ہے تو وہ دیکھیں ایک خاص بات دیکھیں پاکستان کی ہسٹری میں پاکستان کی پوری 65 ایئر کی ہسٹری میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے لانگسٹ ڈیوریشن انجوائے کی ہے پرائم منسٹرشپ کی. بالکل سب سے زیادہ لانگسٹ ڈیوریشن تو ان کے پاس رہی ہے جو الیکٹڈ تھے. تو وہ تو اتنا پیریڈ تو وہ گزار چکے ہیں, 4 بجٹ دے چکے ہیں, تو ان پہ اثر نہیں آئے گا. اور جیسے ابھی بیگ صاحب نے ایک چیز کی طرف بڑا واضح طور پہ اشارہ کیا, وہ میں سمجھتا ہوں بالکل آپ بھی جانتے ہیں کہ فائنانس تھیوری اس کو کنفرم کرتی ہے. مارکیٹ افیکٹ ہوتی ہے انسرٹینٹی سے. اس فیصلے سے انسرٹینٹی تو وہ تھی جو بہت عرصے سے لٹکے ہوئے تھے, اس انسرٹینٹی تو کم ہوئی ہے نا. اور دوسرا یہ کہ انویسٹرز بھی جانتا ہے, قوم بھی جانتی ہے, یہ جو کچھ چل رہا ہے جوڈیشری کا اور پارلیمنٹ کا سلسلہ, اس میں آپ دیکھیں یہ کسی پالیسی کے اگینسٹ کوئی کیس نہیں چل رہا کہ یہ پالیسی غلط اڈاپٹ کی جا رہی ہے. یہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ بھی کیس نہیں ہے, یہ کیس تو ایک شخص کی بات ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہو رہا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ چینج کی جا رہی ہے. اگر یہ ہوتا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے وہ انسرٹینٹی, یا ابھی جیسے کولیجن ٹوٹ جائے آپ نے کہا کہ بیکاز آف دس وی آر گیٹنگ آؤٹ, یا ایم کیو ایم کہا کہ لیکن وہ کوئی نظر نہیں آتا, ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. وہ تو ساتھ واک کر کے آئے, وہ سب ساتھ ختم ہو گئی بات. تو اس میں یہ ہے کہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز جو ہے اس پر جب امپیکٹ نظر ہی نہیں آ رہا, یعنی ریگارڈلیس کہ ورڈکٹ کیا ہے اور اس کے بعد الٹیمیٹلی کیا ہوگا اس ورڈکٹ کے بعد, اس کو چھوڑ دیں, اس کو ایک طرف رکھیں. پالیسی چینج نظر نہیں آ رہا, گورنمنٹ کی پالیسی میں کنٹینیوشن نظر آ رہی ہے. اچھا, جس طرح کہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی تقریر کی لاسٹ جو گھری خدا وقت میں کہ یو ول ناٹ کنوکٹ مائی مدر, یہ مدر کی قبر پہ کیس نہیں چلے گا. تو پیپلز پارٹی کا تو بہت کلیئر کٹ ویژن آ گیا. اب وہ جو بھی پرائم منسٹر بنے گا, چاہے وہ فردوس اعوان ہو کوئی بھی ہو, وہ بھی اسٹینڈ تو اسی پہ رکھے گا. اب وہ خط لکھے گا نہیں تو کیا کرے گی کورٹ, کیا کرے گی؟ اب وہ تو دیکھیں, اب پہلی بات تو یہ کہ ظاہر یہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ نہیں لکھنا, صرف گیلانی صاحب کا موقف نہیں تھا. ہاں, یہ پارٹی کا لیڈرز کی جو اور دوسرے کولیجن پارٹنر کیونکہ خاموش ہے, اس کا مطلب وہ دے سپورٹ. دوسرا یہ کہ دوسرا پرائم منسٹر آتا ہے, اگر وہ نہیں لکھتا, میں تھوڑی دیر کے لیے اگر ریزیوم کروں, وہ لکھ دیتا ہے, ہاں تو کیا ہوگا اس کے بعد؟ اگر لکھ دیتا ہے اس سے آپ کی کیا فورن پالیسی چینج ہو جائے گی یا اکنامک پالیسی چینج ہو جائے گی؟ ٹیل می کہ کیا ہاؤ از اٹ پاسبل؟ نہیں, اس کا ریئیکشن کیا آئے گا سوئٹزرلینڈ کے کورٹ سے؟ میں کیا دیکھیں اس میں ریئیکشن, پہلے بات تو یہ ہے کہ ریئیکشن یہ ہے کہ وہ کیس نہیں چلائیں گے, وہ اوپن نہیں کریں گے. کلیئر بات ہے, جو بالکل یہ پوری دنیا کا قانون ہے, دنیا کا قانون ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک ڈی سی کے خلاف بھی آپ کورٹ میں نہیں جا سکتے, بیکاز دیر از جینٹل مین ہیز ٹو رن اے ایریا, اور اس کے پاس لاکھوں کیس چل رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے پرسنل گریونسز ہوتے ہیں. اگر اس کو ہر دفعہ کورٹ میں بلا لیا جائے تو وہ فنکشن نہیں کر سکتا. وہ جو کچھ وہ کرتا ہے وہ ایز اے اتھارٹی کے تحت کرتا ہے, ود ان گیون دا اتھارٹی ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم. اس کو پرسنلی پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کو بیسیکلی کورٹ کمپلیٹ کر رہی ہے جو ریکارڈ کیپنگ کے ریکوائرمنٹس ہیں, آن دی ریکارڈ آنا چاہ رہی ہے. یہ تو میرے خیال کورٹ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے, جوڈیشری کو اندازہ ہے. کورٹ کے لیے بےزتی نہیں ہوگی جب سوئس والے کہیں گے کہ بھائی آپ کو قانون پتہ نہیں ہے دنیا کا, آپ کو کیا ہم آ کے پڑھائیں؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ کورٹ کو اندازہ ہے کہ فیصلہ کورٹ کو قانون کورٹ کی بڑی سکی ہوگی وہاں پہ. ہاں, وہاں کورٹ نہیں جائے گی نا, مسئلہ یہ ہے کورٹ نہیں جائے گی, لیکن دنیا کو تو پتا ہوگا کہ ایک کورٹ نے ایک پرائم منسٹر کو مجبور کیا, ایک کو سیک کیا, دوسرے کو مجبور کیا کہ لکھو. اس نے جب لکھا تو سوئٹزرلینڈ سے جواب آ گیا کہ جب تک زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہے جب تک ہم نہیں کر سکتے. دس از دا رول آف دا ورلڈ, ایوری چائلڈ نوز دس, ہاؤ کم یو ڈونٹ نو؟ میرا خیال ہے کورٹ بھی بالکل کلیئرلی, کورٹ نوز ویری ویل نوز دس فیکٹ, لیکن کورٹ اس کو ریکارڈ کیپنگ اپنی پوری کرنا چاہ رہی ہے. اس میں میں پھر اسی طرف آ رہا ہوں کہ اس میں کوئی اکنامک پالیسی امپیکٹ نہیں ہے, کوئی فارن پالیسی امپیکٹ نہیں ہے. یہ صرف جو ہے کہ لکھنا ہے, آپ کو ضرور لکھنا ہے, اس پہ ایمفیسائز کیا جا رہا ہے. اس کے لکھنے کے کانسیکوینسز جو ہیں اکنامک پوائنٹ آف ویو سے, فارن پالیسی پوائنٹ آف ویو سے کوئی کانسیکوینسز نہیں ہے, بالکل نیل ہے ماشاءاللہ. تو اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور اس میں اگر یہ میں کہتا, آپ نے کہا کہ جی اگر پارٹی کی پالیسی ہے دوسرا پرائم منسٹر بھی نہیں لکھے گا, میں تھوڑی دیر کے لیے سپوز کرتا ہوں اگر لکھ دے گا, ہاں تو کیا, ہاں میں سمجھتا ہوں اس وقت سپریم کورٹ کے لیے بڑی امبیرسنگ سچویشن کریٹ ہوگی جب وہ لکھ دے گا. نہیں لکھ کے زردا صاحب نے ان کی عزت کو بچایا. چلو ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہوئی, مگر پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب. ناظرین, این آر او ورڈکٹ اینڈ بجٹ پہ یہ ڈسکشن ہماری سنی ہم نے.
ये कंसेंसस जो डेवलप हुआ वो ये है कि ये वर्डिक्ट अगर इस तरह का ना होता तो शायद बेहतर होता, अगर ये पार्लियामेंट पे छोड़ दिया जाता तो ये बेहतर डिसीजन होती। मेरी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन ये है कि असफंदर वली खान साहब का जो रेजोल्यूशन था प्रो डेमोक्रेसी, वो ऑलरेडी एक तरह की रेटिफिकेशन थी इसकी। अगर इसको एक दफ़ा फिर से लेके जाया जाए तो फिर से बड़ी आसानी से कोर्ट ये पार्लियामेंट जो है ना इसको ओके कर देगी, मामला ख़त्म हो जाता। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो भी बने वो लिख भी दे खत तो क्या होगा, स्विस अथॉरिटीज़ इनकार कर देंगी इस पर काम करने से और उससे बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन पैदा होगी कोर्ट के लिए। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। हमारे प्रोग्राम के ऊपर फीडबैक देने के लिए हमारा फीडबैक का पता नोट कर लें, feedback@businessplusTV.pk। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहता है, उसी के मुताबिक हम प्रोग्राम बनाते हैं। इसी के साथ शुक्रिया। This program was brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक।